بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سننے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ اللہ پاک نے دنیا میں 4 بادشاہ ایسے بھیجے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ غیر مسلم تھے۔ جو 2 بادشاہ مسلمان تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ اور جو 2 بادشاہ غیر مسلم گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ان میں ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی شاندار حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت اور سلطنت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات، پرندوں اور اس کے علاوہ ہر قسم کے جاندار پر بھی، اور نباتات و قدرت کی تمام تخلیات پر اللہ پاک نے آپ کو دسترس دی تھی اور آپ کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں ہر طرح کے پرندے اور جانور بھی حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے پاس ایک ہدہد ہوتا تھا جو آپ کو یہ خبر دیا کرتا تھا کہ پانی زمین پر کہاں پر موجود ہے۔ جب بھی آپ کہیں سفر پر جاتے تو ہدہد آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ بتا دیتا کہ زمین کی اس جگہ پر پانی موجود ہے، تو یوں آپ جنوں سے حکم فرماتے اور وہاں پر وہ کنواں کھودتے تو پانی وہاں سے نکل آتا۔ ایک مرتبہ آپ کا دربار لگا ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں ہدہد نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو آپ نے جلال میں اور غصے میں آ کر فرمایا کہ اگر تو ہدہد واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا وہ کوئی اچھی خبر لائے گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا اور اس کو میں مار ڈالوں گا۔ تو کافی دیر کے بعد جب ہدہد واپس آیا تو تمام پرندے اس سے کہنے لگے کہ آج تیری خیر نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام تجھے مار ڈالیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں یا تو کوئی اچھی خبر لائے گا یا پھر میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ تو ہدہد خوش ہوا، اس نے کہا کہ اب میں مروں گا نہیں بلکہ میں ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں جس سے سلیمان علیہ السلام خوش ہو جائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے۔ تو جب ہدہد سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ آنے کی وجہ پوچھی اور دیر سے آنے کے بارے میں جب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی سرزمین پر گزرا ہوں کہ جہاں ایک میں نے عورت کو حکومت کرتے دیکھا ہے، اور وہ عورت جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی سلطنت بڑی شاندار ہے اور وہ ملک سبا میں ہے اور وہاں پر اس کی حکومت ہے، اور اس کے وزیر اور مشیر 312 کی تعداد میں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 افراد کی جمعیت ہے۔ اس زمین کا نام صنعا ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضروریات اسے میسر ہیں۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، جو سونے سے بنا ہوا ہے اور مروارید کی کاریگری اس پر کروائی گئی ہے۔ یہ اس کا تخت جو ہے 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہیں اور اتنے ہی مغربی حصے میں ہیں۔ اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ ہر روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مقابل والے طاق سے غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح شام اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں ہے۔ یہ ملکہ بلقیس کا مزید تعارف اور خاندان کے متعلق آپ سنتے چلیے۔ اس ملکہ کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ اس کا دادا پورے ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جن عورت سے نکاح کر لیا تھا،
اور ملکہ بلقیس اسی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، چونکہ اس کے والد کا یہ ذہن اور خیال تھا کہ اس کی ہم پلہ کوئی بھی انسانوں کے اندر خاتون موجود نہیں ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرے، چنانچہ اس نے جن خاندان سے ایک جن عورت سے نکاح کر لیا تھا اور پھر اسی جن عورت سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کے ذریعے سنی تو آپ نے اس کی تحقیق کی تو واقعی بات سچی نکلی، چنانچہ آپ نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا جس میں اس کو یہ مخاطب کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور میں اللہ پاک کے پاک نام سے شروع کر رہا ہوں، لہٰذا تم میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور اپنا سر تسلیم خم کر کر میرے پاس چلے آؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس چلا گیا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے؟ اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے، کیونکہ جب ہدہد نے خط ملکہ بلقیس کو پہنچایا تھا تو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم الشان بادشاہ ہیں، ان کا مقابلہ کسی صورت میں بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اس نیت سے کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، جو اتنا بڑا تخت ہے، وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں سے اٹھا کر میرے دربار میں لے آئے، تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر آپ کے ایک وزیر تھے جن کا نام حضرت آصف بن برخیاء تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، ایک نیک آدمی تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو وہاں سے اٹھا کر آپ کی دربار میں حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیاء نے وہ پلک جھپکتے میں جو تخت تھا ملکہ بلقیس کا، وہ یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس یہاں پر پہنچی، وہ بڑے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تھی۔ قاصدوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ ملکہ بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ تو جب وہ ملکہ پہنچتی ہے، اس نے آتے ہی جب یہ دیکھا کہ میرا تخت مجھ سے پہلے یہاں پر پہنچ چکا ہے، تو اس نے اتنی عظیم نشانی کو جب دیکھا، حالانکہ اس کا تخت بڑے ہی کمروں کے اندر مکفل یعنی تالوں کے اندر پڑا ہوتا تھا، کوئی وہاں پر پہنچ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ وہاں سے اس کو کہیں آگے پیچھے ہلا سکتا تھا، بہت وزنی اور بڑا تخت تھا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا تو وہ پھر اس کو مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوئی، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا کہ جس کا سین پانی کا حوض تھا اور جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، مگر اس کو صاف سفید شیشے سے پاٹ دیا تھا، اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے۔ اور جب بلقیس کو دربار میں بلایا تو اس محل کے صدر میں تخت بچھوا کر اس پر بیٹھے، بلقیس کو آنے کا حکم دیا جس کا راستہ اسی حوض پر سے تھا۔ شیشہ اور بلور میں پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پھرنا دیکھ کر یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی کا حوض شیشوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ صحیح انداز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اور پھر اس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عرض کیا کہ میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتی ہوں، چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح بھی فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔